روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کلام کی روشنی میں ہم آپ کو اور پادری فریڈرک جان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا پروگرام گزشتہ کیے گئے پروگرام فرشتگان کا دوسرا حصہ ہے، جس میں ہم نے فرشتگان کی لفظی مطالعہ، مختلف مذاہب میں فرشتگان کا کیا تصور پایا جاتا ہے، فرشتگان کب اور کیسے وجود میں آئے، ان کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ کتنی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور خصوصاً فرشتگان کے تصور کی بنیاد جو کہ بائبل مقدس ہے، اس کے بارے میں ہم نے پادری صاحب سے سیکھا تھا۔ آج اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے پادری صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ فرشتوں کی موجودگی پر کوئی معتبر بائبلی شہادتیں موجود ہیں جن میں براہ راست فرشتگان کی موجودگی پر بات کی گئی ہو؟ اس سوال پر کچھ بات ہم نے پہلے پروگرام میں کی تھی جی، لیکن ابھی چونکہ آپ نے ڈائریکٹ کویشچن ایک بڑا خوبصورت سا بنایا ہے اور کیا ہے، تو میرا خیال کہ اس پر زیادہ بہتر طور پر بات کر سکتے ہیں۔ دیکھو، بائبل مقدس کی جو بیسز ہیں وہ تو ہر اس مقام پہ دیکھی جا سکتی ہیں جہاں پر بھی لوگوں کا انکاؤنٹر فرشتوں کے ساتھ ہوا جی، اور لوگوں نے ان کی موجودگی کا احساس رکھتے ہوئے ان سے بات کی، ان سے پیغام لیا۔ تو اس میں سب سے پہلا بیان جو ہمیں ملتا ہے وہ تو خدا کا اپنا بیان ہے، جس میں اس نے کروبیوں کو باغ عدن کی اور زندگی کے درخت کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ تو جب خدا خود مقرر کر رہا ہے تو دیٹ مینس کہ خدا خود بھی ان کے ہونے اور ان کی خدمت کے بارے میں، ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں احساس رکھتے ہوئے وہ ان کو اپوائنٹ کرتا ہے۔ تو پہلا سب سے اہم اور بنیادی جو گواہ ہے وہ تو خود ان کا خالق اور مالک ہے، اور وہاں پر اس کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد پرانے عہد نامے میں 20 ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جہاں پر فرشتگان لوگوں کے ساتھ انکاؤنٹر ہوئے۔ ابراہم کا ذکر کیا جا سکتا ہے، بلام کی گدی کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ پھر نئے عہد نامے میں تو بکثرت ہمیں انکاؤنٹرز ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا بیان جو نئے عہد نامے میں ملتا ہے وہ مقدسہ مریم کے ساتھ جبرائیل فرشتے کا بیان ہے، مکالمہ ہے۔ تو مقدسہ مریم اس بات کی گواہ ہے کہ فرشتے نے مجھے، کیونکہ یوسف کو جب اس نے بیان کیا اپنے سارے اس ملاقات کو فرشتے کے ساتھ جو ہوئی اور جو مکالمہ ہوا، اس کے بارے میں مقدسہ مریم نے لا محالہ یوسف کے ساتھ ذکر کیا اور پھر یوسف نے اس کا یقین کیا۔ پھر اس کے بعد زکریا پر خداوند کا فرشتہ ظاہر ہوا اور زکریا اس بات کا گواہ ہے، اور اس نے باہر آ کے یہ بتایا جب اس کی زبان کی گرہ کھلی، کیونکہ اس کو جب تک یوحنا پیدا نہیں ہوا اس کو یہ کہا گیا تھا کہ تم بول نہیں سکے گا۔ جی بالکل۔ تو جب وہ بولا تو اس نے اس کی شہادت دی، اس کی گواہی دی کہ میں نے فرشتے کو رویا میں دیکھا ہے اس میں خدمت کرتے ہوئے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں بہت دفعہ فرشتگان خدمت کے لیے حاضر ہوئے، خاص طور پر آزمائش کے واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یسوع مسیح خود اس بات کی شاہد ہے کہ یسوع مسیح نے بھی اس بات پر گواہی دی ہے۔ پھر مقدسہ مریم کی اس بات پر گواہی ہے، مقدسہ مریم نہیں، مریم مگدلینی کی اور دیگر خواتین جب صبح و سویرے یسوع مسیح قبر پر گئیں تو انہوں نے فرشتوں کو دیکھا اور فرشتوں نے ان سے کلام بھی کیا۔ تو یہ خواتین جو قبر پر گئی تھی وہ بھی اس بات کی گواہ ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اعمال کی کتاب میں داخل ہو جائیں تو اعمال کی کتاب میں پولس اور سیلاس جب فلپی شہر کی قید میں تھے تو وہاں پر فرشتے نے ان کی مدد کی وہاں سے نکلنے میں۔ پھر فلپس جب حبشی کھوجے کے پاس جاتا ہے تو فرشتے نے اس کی رہنمائی کی۔ تو یہ سارے لوگوں نے فرشتوں کے ساتھ ایک ایکسپیرینس رکھا ہے، اور یہ سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا بھی ہے، فرشتوں سے ہم کلام بھی ہوئے ہیں، اور اس لیے وہ فرشتوں کی ایگزسٹنس پر ایک زندہ گواہ کے طور پر موجود ہیں۔ اور بائبل مقدس گواہوں کی ایک لمبی لسٹ ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ چونکہ بائبل مقدس میں یہ باتیں موجود ہیں اس لیے یہ سوال جو ہے یہ صرف کرسچنوں کے سامنے گواہی کے طور پر بھی یہ سپورٹ ہے، پھر یہودیوں کے نزدیک بھی وہی ہے،
اور اسلام بھی اس بات پر شاہد ہے کہ فرشتگان کی موجودگی، فرشتگان کی خدمت اور فرشتگان کے جو گواہان ہیں وہ اسلام، یہودیت اور مسیحیت برابر ہیں. اور بائبل مقدس میں بے شمار اس کے گواہان ہیں. فرشتگان کے بارے میں خدا کا اپنا بیان ہے، یسوع مسیح کا بیان ہے، پولس رسول کا بیان ہے، پھر پطرس کا بیان ہے، پطرس کے بیان کو اس نے اپنے دوسرے خط میں ذکر کیا. پھر فلپس کا بیان ہے جو یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک تھے. پھر مریم مگدلینی کا بیان ہے، مقدسہ مریم کا بیان ہے. تو گواہان کی تو ایک لمبی لسٹ موجود ہے جن کو جھٹلانا جو ہے وہ ایک ذی عقل اور ذی ہوش شخص کے لیے تو ممکن نہیں ہے. تو یہ گواہوں کی بڑے معتبر گواہان ہیں اس بات پر کہ فرشتے موجود ہیں اور وہ انسانوں کے ساتھ خدا کی طرف سے آ کر تو مکالمہ کرتے، بات کرتے، میسج کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ بائبل مقدس کے دونوں عہود، پرانے عہد نامے اور نئے عہد ناموں دونوں میں جو ہے وہ ہمیں فرشتگان کی موجودگی کی شہادتیں، معتبر شہادتیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ فرشتگان کے قیام کے بارے میں بائبل مقدس کیا فرماتی ہے، یعنی کہ فرشتے کہاں پر مقیم ہیں؟ بائبل مقدس جو ہے اس بارے میں بالکل واضح ہے. اور اگر میں اپنے ناظرین کے لیے ایک ریفرنس پڑھ دوں جی، جو کہ خدا یسوع مسیح کی انجیل میں موجود ہے، تو اس حوالے میں حوالہ جات تو بہت سارے ہیں. متی کی انجیل کے 22 باب کی 23ویں آیت میں اس بات کا بیان ملتا ہے کہ وہ کہاں ہیں. یوحنا کے انجیل کے پہلے باب کی 51 آیت میں، پھر لوکا دوسرے باب کی 13 سے 15ویں آیت میں وغیرہ وغیرہ. افسیوں خط میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. لیکن میں صرف ایک حوالہ اپنے ناظرین کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. لوکا کی انجیل، مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت. اور یہ بیان ہم سب کی نظروں سے خاص طور پر کرسمس کے موقع پر تو اکثر گزرتا ہے، جس میں مقدس لوکا جب اپنے انجیلی بیان کو ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. تو جو یکا یک فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر ہے، تو وہ فرشتہ بھی آسمان سے آ رہا ہے اور آسمان کے دیگر فرشتگان بھی ایک لشکر کی صورت میں اس کے ساتھ آ رہے ہیں اس مضمون کا گیت گانے کے لیے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو. اور یہ یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر گایا گیا. تو فرشتوں نے اس کی حمد کی اور اس میں جو اشارہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتگان جو ہے ان کا جائے مقام جو ہے، جو قیام جو ہے وہ آسمان پر ہوتا ہے. اور کئی اور حوالہ جاتا ہے جہاں پر یہ بھی لکھتا ہے، بیان ملتا ہے کہ وہ ہر وقت خدا کا منہ دیکھتے رہتے ہیں. تو وہ ہر وقت خدا کے حضور میں رہتے ہیں کیونکہ خدمت گزار روحیں ہیں. مکاشفہ کتاب نے اس کو بڑا کلیئرلی بتایا کہ فرشتگان جو ہیں وہ خدا کی خدمت گزار روحیں ہیں جی، اور وہ خدا کا ہر وقت منہ دیکھتے رہتے ہیں. تو منہ دیکھنے کا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ اٹینٹیو رہتے ہیں، اس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور اس کی وفاداری میں رہتے ہیں، اس کی تابعداری میں رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ آسمان پر ان کا مقیم ہے اور ادھر سے ہی چونکہ خدا کے فرشتے ہیں، اگر تو خدا کے فرشتے ہیں تو پھر خدا کے پاس آسمان پر ہی رہتے ہیں. جو ان کے سپرد خدمات ہیں ان کو انجام دینے کے لیے جہاں ان کو بھیجا جاتا ہے وہاں وہ جاتے ہیں، کیونکہ فرشتگان اومنی پریزنٹ نہیں ہے. جی، خدا کی ذات اومنی پریزنٹ ہے، فرشتگان اومنی پریزنٹ نہیں ہے. ان کو بھیجا جاتا ہے تو وہ آتے ہیں اور جس جگہ پر بھیجا جاتا ہے وہ وہاں جاتے ہیں. جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے اس کام کے لیے جاتے ہیں. لیکن یہ اومنی پریزنٹ شخصیات نہیں ہے. اومنی پریزنٹ ذات صرف خدا کی ہے. جی ٹھیک ہے. جیسے پادری صاحب آپ نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی جو ہے وہ ہمیں بتایا تھا کہ کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ ایک آسمانی مخلوق ہیں، تو اگر ہم آسمانی مخلوق کی بات کریں یا زمینی مخلوق یا خدا کی بنائی ہوئی کسی بھی تخلیق کی بات کریں تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا کہ ہر ایک چیز کسی مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے. تو فرشتگان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے یا کن ذمہ داریوں کے تحت جو ہے فرشتگان کو بنایا گیا؟ ان کے خلق کیے جانے کی مقصد کیا ہے یا ان کی جو اولین خدمت ہے وہ کیا ہے خدا کی حضوری میں؟ دیکھو، فرشتگان کی جو ذمہ داریوں کی بات ہے، خدمات کی بات ہے، تمام فرشتگان ایک ہی ذمہ داری کے لیے مقرر نہیں ہوئے.
کیونکہ ہم کروبیوں کا ذکر پڑھتے ہیں، سرافیم کا ذکر پڑھتے ہیں، پھر گارجینس فرشتوں کا ذکر پڑھتے ہیں، محافظ فرشتوں کا ذکر پڑھتے ہیں. کچھ فرشتوں کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شفا، جیسے رفائیل کے بارے میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ وہ پانی جو ہلاتا تھا فرشتہ، تو اس کے بارے میں یہودی ادب اس بات کے لیے بہت علماء جو ہیں یہودی علماء وہ متفق ہیں کہ وہ رفائیل تھے. تو رفائیل فرشتہ جو ہے وہ شفا کا فرشتہ ہے. تو ہر فرشتہ جو ہے، ہر کیٹیگری جو ہے، اس کی ذمہ الگ الگ کام ہے، خدمات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اور ہر فرشتے کو، ہر کیٹیگری کو خدا نے فرق مقصد کے لیے، جیسے سرافیم سے ہیں، ان کی ایک الگ سے خدمت ہے. ہم اگلے ایپیسوڈ میں ان ساروں سرافیم پر اور کروبیوں پر ہم الگ الگ سے بات کریں گے. لیکن ابھی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب فرشتگان کی خدمت کا ذکر کرتے ہیں تو اس بات کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے کہ فرشتگان کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، سب فرشتگان ہی کہلاتے ہیں. لیکن بائبل مقدس میں اگر کسی جگہ پر فرشتے کو کروبی کہا گیا ہے تو کسی دوسری جگہ پر اسی کروبی کو فرشتہ بھی کہا گیا ہے. تو فرشتہ ایک جنرلائزڈ ٹرمنالوجی ہے، ٹرم ہے جو بائبل مقدس میں ان آسمانی جو مخلوقات ہیں، روحانی مخلوقات ہیں، ان کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن اس کے بعد اگر جب ہم اس کو تفصیل میں دیکھتے ہیں، گہرائی میں دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ فرشتگان کے بیچ میں ایک پوری آرگنائزیشن ہے. ان کی فرق کیٹیگریز ہیں، اور فرق کیٹیگریز میں ہوتے ہوئے فرق ذمہ داریوں کے ساتھ وہ خلق کیے گئے، اور وہ انہی لائنز پر خدمت کرتے ہیں. تو ان سے وہ ہٹتے نہیں ہیں، اور جو اپنی ذمہ داریوں سے ہٹتے ہیں وہ خدا کے نافرمان ہیں. تو البتہ میں ایک جو جنرلائزڈ ہم ایک ذمہ داریوں کا تذکرہ کر سکتے ہیں جو کہ آلموسٹ مختلف کیٹیگریز کے فرشتوں کے ذمہ کچھ کام ہیں. تو ان میں سے پہلا جو سب سے اہم اور بنیادی مقصد تھا، خدا نے اپنی حمد اور تعریف اور ستائش کے لیے فرشتگان کو خلق کیا. اور نئے عہد نامے میں اور بائبل مقدس میں، پرانے عہد نامے میں کئی جگہوں پر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ انسان خدا کی پرستش کرتا ہے تو اپنے باطنی ایمان اور رشتے کے اظہار میں کرتا ہے. تو خداوند کے حضور میں جو انسان پرستش کرتا ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، خدا کی ضرورت پوری نہیں کرتا. بالکل، کیونکہ خدا کی حمد اور تعریف کے لیے تو فرشتگان کافی ہیں. اور فرشتگان کے باطن کے بارے میں خدا بالکل جانتا ہے، انسان کے بارے میں بھی جانتا ہے وہ بلا شبہ. بالکل. لیکن انسان جب خدا کی حمد کرتا ہے تو اپنے ایمان اور اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے دیگر ایمانداروں کے درمیان میں اور خدا کے حضور میں اپنے تعلق کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے پرستش اور حمد جو ہے خدا کی ضرورت نہیں رہتا، یہ انسانوں کی ضرورت بن جاتا ہے جو ایمان میں ہے اور جو اس کے رشتے میں قائم ہے، جو اس کو اپنا خدا مانتے ہیں، جو اس کو اپنا خالق مانتے ہیں. تو یہ ان کی ضرورت ہے کہ وہ حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. جتنی بھی وجودیاتی مخلوقات ہیں وہ تو اپنا تعلق خدا کے ساتھ ظاہر کرنے کے لیے اپنے باطن کا لفظوں میں اظہار کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں. لیکن فرشتگان اس کی خدمت کے لیے، اس کی تعریف کے لیے، حمد کے لیے خصوصی طور پر خلق ہوئے. اور کوئی بھی کیٹیگری ہو فرشتوں کی، وہ تمام خدا کی پرستش اور تعریف، حمد و تعریف اور ستائش وغیرہ کے لیے خلق ہوئے ہیں. اور مکاشفہ کتاب کے 5ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت میں اس بات کا بڑا واضح بیان ملتا ہے. پھر مکاشفہ کتاب کے 8ویں باب کی 3 اور 4 آیت میں بھی اس کا بیان اسی طرح سے ملتا ہے کہ خدا نے ان کو تعریف اور حمد اور ستائش کے لیے خلق کیا تھا. دوسری بات جو بہت کامن ہے، جو کہ تمام فرشتگان میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آلموسٹ تمام فرشتگان جس بھی کیٹیگری کے ہیں وہ مقدسین کی مدد اور حفاظت کے لیے خلق کیے گئے ہیں تاکہ وہ ان کی رہنمائی کریں، ان کی مدد کریں. اور مدد کا پہلو جو فرشتوں کے تعلق سے ملتا ہے کہ اس وجودیاتی زندگی میں رہتے ہوئے جو خدا کے لوگ ہیں ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا رہتا ہے. کیونکہ نیا عہد نامہ بہت دفعہ اس بات کو یسوع مسیح نے اور خدا یسوع مسیح کے رسول نے یہ بات بڑی واضح طور پر کہی کہ ابلیس جو ہے وہ اس جہان کا سردار ہے اور ہوا کی عملداری کا حاکم ہے، اسپیس کا وہ حاکم ہے.
تو سپیس سے نیچے جو دنیا ہے اس کو وہ ڈسٹرب کرتا ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کو ڈسٹرب کیوں کرے گا؟ وہ تو ڈسٹرب انہیں کو کرتا ہے جو خدا کے لوگ ہیں، بالکل، جو ابلیس کے ساتھ اور اس کی فوجوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا نہیں چاہتے۔ اور پطرس رسول نے اپنے خط میں کہا کہ تم اس دنیا میں مسافر ہو، جی، تم خدا کے وطن سے جلا وطن ہو، یہاں پر رہتے ہو، پردیس میں ہو آپ۔ تو یہ دنیا جو ہے وہ خدا کے لوگوں کا دیش نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں خدا نے ان کو اس لیے رکھا ہے کہ اس دنیا کو سنواریں، ان کو بہتر کریں، ماحول بہتر کریں۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ابلیس جب بھی ان کو پریشان کرتا ہے تو خدا کے فرشتگان اپنے اپنے کیٹیگری میں رہتے ہوئے مقدسین کی مدد اور رہنمائی کے لیے فراہم ہوتے ہیں۔ یہ ایک کامن سی بات ہے کہ فرشتگان کی کوئی بھی کیٹیگری ہو، وہ ایمانداروں کی رہنمائی کے لیے، مدد کے لیے ان کی خدمت خدا کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے۔ اور میں اس کے لیے میں ایلیا کا ریفرنس دینا چاہتا ہوں، ایلیا نبی کا، جب وہ ایزیبل سے بھاگا تو فرشتے نے اس کی مدد کی، بالکل، تو he was in suffering because of the Isabel، اور ایزیبل جو تھی that was a symbol of ابلیس۔ جی، تو جب وہ ابلیس کے ہاتھوں ستایا گیا، تکلیف میں تھا، تنگی میں تھا، خطرے میں تھا، تو خدا کے فرشتے نے اس کی مدد کی اور اس کی رہنمائی کی۔ پھر دانیل کا بیان ہمیں ملتا ہے، دانیل کو فرشتے نے رہنمائی دی۔ پھر یسوع مسیح خود بطور ابن آدم، کیونکہ یسوع مسیح کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس بات کا بیان کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی ذات میں ڈیول نیچر کو ہم مانتے ہیں۔ بالکل، تو جب ہم یسوع مسیح کی مدد کی بات کرتے ہیں کہ فرشتے آئے اس کی خدمت کرنے کے لیے، تو یہ بات بڑے فرق کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خدمت اور مدد کس کے لیے کرنے کے لیے آئے تھے۔ جیسے گتسمنی باغ میں فرشتے اس کی مدد کر رہے تھے، تقویت دے رہے تھے، تو تقویت کی ضرورت کس کو تھی؟ الوہیت کو یا آدمیت کو؟ تو ہمیں اس بات کا احساس بالکل واضح رہنا چاہیے کہ یسوع مسیح کی الوہیت کو فرشتوں کی مدد قطعاً نہیں ہے، بالکل، بے شک، کیونکہ وہ انہی کے خالق اور مالک ہے۔ جی، اگر فرشتوں کی تقویت کی، مدد کی، رہنمائی کی ضرورت اگر یسوع مسیح کو ہے تو بطور ابن آدم ضرورت ہے، بشریت میں رہ کر۔ تو یسوع مسیح کی انہوں نے جب وہ انتہائی ایگنی کی حالت میں تھے گتسمنی باغ، تو انہوں نے اس کی مدد کی۔ لکھا ہے انجیل مقدس میں صفائی کے ساتھ کہ آسمان سے فرشتہ اس کو تقویت دیتا تھا، اور اس کی جسمانی زندگی کو تقویت دے رہا تھا تاکہ صلیب تک پہنچ جائے، اور کوئی بات نہیں تھی۔ تقویت سے مراد یہ نہیں کہ اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا یا اس کی ہمت بڑھا رہا تھا یا اس کو تسلی دے رہا تھا، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح نے وہاں ذکر بھی کر دیا کہ جسم کمزور ہے، روح تو مستعد ہے۔ تو جو جسم کی کمزوری ہے اس میں تقویت کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ باغ میں مرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کو صلیب تک جانا تھا، اور ابلیس کی پوری کوشش تھی کہ وہ صلیب سے پہلے ہی زندگی سے نکل جائے اس جسمانیت سے۔ تو یسوع مسیح کی جسمانی تقویت کو فرشتہ بحال صرف صلیب تک پہنچانے کے لیے کر رہا تھا، تاکہ وہ صلیب پر جو کفارہ ادا ہونا تھا وہ وہاں ہو۔ تو فرشتہ آدمیت کو تقویت دے رہا تھا، الوہیت کو تقویت کی قطعاً ضرورت نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور فرشتوں کی کیا اوقات ہے کہ خدا کو تقویت دیں گے، الوہیت کو تقویت دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے پولس اور سلاس کی مدد کی جب وہ جیل میں تھے، قید میں تھے، فلپس کی مدد کی جب وہ ابشی کھوجے کی طرف۔ تو رہنمائی اور حفاظت اور مدد جو ہے وہ یہ ایک وہ الگ بات ہے کہ وہ فرشتوں کی کیٹیگری کون سی ہے وہ ہم آگے چل کے ذکر کریں گے، جب ہم جبرائیل کی اور میکائیل کی اور سرافیم کا ذکر کریں گے تو اس میں ہم ان کو الگ سے کیٹیگرائز کریں گے، کون سا فرشتہ کس کیٹیگری میں بیٹھتا تھا۔ لیکن جنرلائز جو ان کی ذمہ داریاں تھیں فرشتوں کی اپنی اپنی کیٹیگری میں رہتے ہوئے، وہ یہ کامن تھی کہ ہر فرشتہ جو ہے وہ ایمانداروں کی اصلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے، مدد کے لیے فراہم ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور بڑی کامن چیز جو ہم خدمت کے تعلق سے تمام فرشتگان کے بارے میں دیکھی جا سکتی ہے وہ ہے خدا کی عدالت کے عمل کو عمل پذیر کرنا۔ خدا کی عدالت کا جو کام ہے اس کو عمل پذیر کرنے میں فرشتگان جو ہے وہ اپنا رول ادا کریں گے۔ اور اس کے لیے بھی میں متی کی انجیل میں سے ایک حوالہ اپنے ناظرین کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 41ویں آیت میں
ہمیں اس بات کے بارے میں بیان ملتا ہے. 41 آیت لکھتے ہیں ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا کیونکہ عدالت کا سارا اختیار بیٹے کے سپرد کیا گیا ہے. تو جب عدالت کا وقت آئے گا تو لکھا ہے کہ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں جمع کرے گا اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے اور وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ جو ساری ٹرمینالوجیز اور جو لینگویج استعمال ہوئی ہے یہ سب عدالت کی تصویر پیش کرتی ہے. بالکل. تو جو فرشتگان ہے وہ عدالت کے کام کو عمل پذیر کرنے میں اپنا رول ادا کریں گے. دس ول بی ون آف دا رسپانسبلٹیز. ٹھیک ہے. اسی کی آمد ثانی کے اوپر فرشتگان کا بہت رول ہے اور اس کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں جا بجا ملتا ہے اور خاص طور پر تھسلونیکیوں کی کلیسیا کے نام جو خط لکھے گئے دونوں، وہ ان دونوں خطوط کا تو مرکزی مضمون ہی آمد ثانی ہے خدا میں. جی بالکل. اور اس میں فرشتگان کا جو رول ہے لاکھوں قدسی اس کے ہمراہ ہوں گے اور پھر بادشاہی کا جو قیام 1000 سالہ بادشاہ کا جو قیام جس کا ذکر مکاشفہ کتاب میں ملتا ہے ہمیں، اس کے قیام میں جو ان کا رول ہوگا وہ سارا تفصیل جو ہے وہ ہمیں مکاشفہ کتاب میں ملتی ہے. تو یہ سمجھ سکے آمد ثانی اور پھر 1000 سالہ بادشاہت کے قیام میں فرشتگان کی ایک بڑی اہم ذمہ داری ہوگی جو کہ وہ اپنی انجام دیں گے. جی. البتہ خیر یہ بات پرانے عہد نامے سے ہے کہ گلتیوں خط میں اعمال کتاب کے 7ویں باب کی 52 آیت میں لکھا ہے کہ شریعت کے لانے میں فرشتوں نے مدد کی. اور اگر ایک حوالہ میں اپنے ناظرین کے لیے پڑھ دوں جی ضرور تو بات زیادہ واضح کلیئر ہو جائے گی. اعمال کی کتاب اس کا 7واں باب، اعمال کی کتاب کے 7ویں باب کی 52 آیت جو ہے وہ اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ شریعت کے لانے میں فرشتگان کا کیا رول تھا. اعمال کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 52 آیت. 52 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں کہ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے اس راست باز کے آنے کی پیشخبری دینے والوں کو قتل کیا اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے. تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا. فرشتوں کی معرفت شریعت تو پائی، اور یہ بہت مفصل بیان ہے اور اس کے اندر جو ہمیں ذکر ملتا ہے بڑا واضح، اور اسی طرح کا بیان ہمیں گلتیوں خط میں ملتا ہے. گلتیوں خط اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت میں بھی بالکل اسی طرح کا بیان ملتا ہے کہ شریعت جو ہے فرشتوں کی معرفت ان کو دی گئی. ایک تو 10 احکام کی شریعت تھی جی. اس کے بعد مزید مفصل جو تشریح ہے جس کا ذکر احبار کی کتاب میں ملتا ہے، استثناء کتاب میں اس کا ذکر ہوا ہے، خروج کتاب میں اس کا ذکر ہوا ہے. تو یہ جتنی بھی رسمی شریعت ہے، ایک تو اخلاقی شریعت تھی جو کہ 2 تختیوں پر لکھی ہوئی تھی 10 احکام کی صورت میں، اور اخلاقی شریعت سے مراد یہ ہے کہ ہیومن بینگز کی، انسان کی جو اخلاقیات خدا کی طرف ہے اور انسانوں کی طرف. اور وہ 6-4 کا ایک ڈویژن ہے. پہلے 4 احکام انسان کے خدا کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتے ہیں اور باقی 6 جو اگلے 6 احکامات ہیں 10 احکام میں سے، اس میں خدا نے انسانوں کے ساتھ انسانوں کے تعلق کی ذمہ داریوں کو انجام بیان کیا. تو اخلاقی شریعت تو 2 تختیوں پر آ گئی اور ساری شریعت انہی 4-10 حکموں پر ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن جو رسمی شریعت ہے، جو لٹریچیکل آرڈرز تھے، وہ بعد میں دیے گئے اور وہ بھی ایک الہی الہامی شریعت ہے جو احبار کی کتاب میں درج کی گئی ہے، جو خدا نے موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو دی تھی. اور موسیٰ کے بارے میں جب یہ کہہ رہا ہے کہ شریعت تو فرشتوں کی معرفت آپ کو ملی ہے لیکن تم نے عمل نہیں کیا، تو فرشتوں کا اس میں عمل دخل تھا. تو فرشتوں نے ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی انجام دی ہے، اور یہ بڑی کی رسپانسبلٹیز ہیں جو کوئی اور شخص نہیں کر سکتا. تو فرشتے اپنے اپنے کیٹیگریز میں رہتے ہوئے بہت ساری دیگر یہاں پر میرے پاس لکھی ہوئی ہیں بہت ساری، لیکن میرا خیال ہے کہ فرشتگان کی خدمت اور کام اور ذمہ داریوں کا جو اہم اور بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں ان کا تذکرہ میں نے کیا ہے، اور تاکہ ہم آپ کے سوال کو میں ایڈریس کر سکوں. تو اس سے تھوڑا سا ایک سوچ بنتی ہے، ذہن بنتا ہے کہ فرشتگان کا بائبل مقدس میں کس قدر اہم رول ہے انسانی زندگی میں انوالومنٹ اور
پیغام رسانے کا اور کام کرنے کا وغیرہ وغیرہ۔ شکریہ پادری صاحب، بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے وہ آپ نے فرشتگان کی تمام تر ذمہ داریوں کو جو ہے وہ سمجھایا ہے، اور بہت سی نئی باتیں یقیناً میرے لیے بھی سیکھنے کا سبب ہوئی، ناظرین کے لیے بھی ہوئی ہوں گی۔ ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں اس بات کے بارے میں بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ انسان خدا کی صورت و شبیہ پر بنا ہے، لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ آسمانی یا روحانی مخلوق ہیں، تو انسانی سٹیٹس اور فرشتوں کے سٹیٹس میں کیا فرق ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھو سٹیٹس تو بڑا کلیئر ہے اس کا۔ سٹیٹس یہ ہے کہ فرشتگان روحانی مخلوقات ہیں جی، اور باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ وجودیاتی ہیں اور وہ مٹیریل باڈیز جی، اور ان کی تخلیق جو ہے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ 2 فیزز میں ہوئی ہے۔ جو روحانی مخلوقات ہیں، آسمانی مخلوقات ہیں جن میں فرشتگان ہیں، اور جتنے بھی آسمانی لوگ ہیں، مخلوقات ہیں جو خدا کی خدمت کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور خدا کے حکم میں رہتے ہیں، ان کی تخلیق کا عمل پہلے واقع ہوا جی، اور جو وجودیاتی مخلوقات ہیں جس کا وجود ہمیں نظر آتا ہے وہ سیکنڈ فیز میں خلق ہوئے۔ تو ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ایک تو جو فرشتگان ہیں وہ روحانی مخلوقات ہیں، اور انسان جو ہے وہ وجودیاتی مخلوقات ہیں جی، مٹیریل باڈیز کے ساتھ۔ باڈیز تو ان کی بھی ہیں، کیونکہ پولس رسول نے کرنتھس کے کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ اگر روحانی جسم ہے تو نفسانی جسم بھی ہے، تو نفسانی جسم اور روحانی جسم۔ تو جسم کا لفظ جو ہے پولس رسول نے روحانی باڈیز کے لیے بھی استعمال کیا ہے، جو ہمارے پاس اردو زبان کا لفظ ہے، اور انگریزی میں لفظ باڈی۔ تو یہ دونوں لفظ جو ہے وہ روحانی باڈیز کے لیے اور مٹیریل باڈیز دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو ایک بڑا فرق تو یہ ہے کہ جو فرشتگان ہیں وہ روحانی مخلوقات ہیں۔ پھر ایک بڑا فرق یہ ہے کہ فرشتگان جو ہیں وہ آسمان پہ رہتے ہیں، اور جتنی مٹیریل باڈیز ہیں وہ اس وقت تک زمین پہ رہتی ہیں جب تک وہ گلوریفائی نہیں ہو جاتی جی۔ جیسے ہمارا ایمان ہے مسیح ہوتے ہوئے کہ جو یسوع مسیح میں ہو کر مرتے ہیں وہ خدا کے حضور میں آسمان پر چلے جاتے ہیں، تو ان کی باڈیز جو ہے وہ گلوریفائی ہو گئی ہیں، لیکن وہ ریزوریکٹ نہیں ہوئی۔ ریزوریکشن کا جو عمل ہے وہ یسوع مسیح کی آمد ثانی پر ایمانداروں کا ہوگا بالکل، لیکن وہ گلوریفائڈ ہو کے آسمان پر چلے گئے، لیکن اس جسم کے ساتھ آسمان پر کوئی نہیں گیا۔ سو مسیح کے ایلیا کے بارے میں بھی کچھ بیان ملتا ہے، لوگ اس پر بحث کرتے ہیں، لیکن اس کی باڈی بھی آگ کے بگولے میں گئی ہے، کنزیوم ہوئی ہے۔ تو کوئی بھی اس جسم کے ساتھ آسمان پر نہیں جاتا تا وقت کہ وہ گلوریفائی ہو کے روحانی باڈی نہیں بن جاتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان جب تک مٹیریل باڈی میں ہے وہ فرشتوں سے مختلف یوں ہے کہ یہ مٹیریل ہے وہ روحانی ہے۔ پھر انسان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن فیصلہ کرنے کی صلاحیت تو فرشتوں میں بھی ہے بالکل، اور وہ پاکیزہ شخصیات ہے۔ اور انسان جو ہے کلام مقدس نے جس طرح سے انسان کے بارے میں پیدائش کتاب سے شروع کر کے اگر آپ مکاشفہ کتاب تک ایک سروے کریں تو 2-3 بڑی ہائی لائٹڈ سٹیٹمنٹس ملتی ہیں جس میں خدا نے کہا کہ انسان کے دل کے تصور اور خیال سدا برے رہتے ہیں۔ تو اور بہت سارے جو فرق ہیں وہ بیان کیے جا سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا جاتا ہے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ تمام تر سوالات کا جوابات دیے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بھی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آج کے دن ہم نے فرشتگان کے پروگرام کو ہم نے آگے بڑھایا، جس میں ہم نے فرشتوں کے مقام کو دیکھا کہ وہ کہاں مقیم ہیں، اور خصوصاً ان کی اہم ترین ذمہ داریاں جو ان کے تخلیق کے جانے کے مقصد تھے وہ پادری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھ بیان کیے۔ اسی پروگرام کو یقیناً ہم آگے بھی کنٹینیو کریں گے، لیکن آج کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پروگرام کلام کی روشنی کو اور ہماری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، شکریہ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی